الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمدللہ آج جامعہ کے تعلیمی سال کا افتتاح ہو رہا ہے اور ہم اس میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بے حد بے حساب شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دار نہیں بنایا بلکہ اپنے دین کا خادم بنا دیا. الحمدللہ. اس نعمت پر ہم اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. دیکھیے، لوگ اپنی کامیابی یہ سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں. جس کالج یا سکول کے پاس سے گزرے، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے پرائیویٹ ہو، اس میں نا موٹر سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. ہزاروں موٹر سائیکل باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل پہ دو بھی آئیں تو کتنی تعداد ہوگی. ہر سکول اور ہر کالج کے باہر اگر ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ ہزاروں میں ہے، لیکن دینی مدارس میں آپ دیکھیں گے آپ کو تھوڑے سے طالب علم ملیں گے. اور پھر خصوصاً ہم اہل سنت و جماعت کے مدارس میں آنے والے، داخل ہونے والے وہ جتنے ہوتے ہیں، سال کے اختتام تک وہ کئی میں سے جا چکے ہوتے ہیں اور تقریباً آدھے یا آدھے سے بھی کم رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو اللہ و رسول عالم جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ دیوبندیوں وہابیوں کے مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں بھاگتے، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بھاگتے ہیں. ان کے جو آتے ہیں وہ اوروں کو بھی لے آتے ہیں، ہمارے جو آتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، آگے رہ جاتے ہیں. اصل اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہو؟ یا سکولوں اور کالجوں سے نہیں بھاگتے، وہ سکولوں اور کالجوں کی پڑھائی جاری رکھتے ہیں، آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اصل بھگانے والا وہ ہے، اور وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے نہیں بھگائے گا طالب علموں کو، کیونکہ وہ اس کی فوج تیار ہو رہی ہے. وہابیوں کے مدرسے سے نہیں بھگائے گا کیونکہ وہ اس کی فوج تیار ہو رہی ہے. اور اپنی فوج میں کوئی کمی چاہتا تو شیطان مجھے سے نہیں بھگائے گا. اس کو پتا ہے کہ خادمان دین تو انہی مدارس میں ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ ان کو بھگاؤ، ان کو بھگاؤ. پھر کبھی تو وہ ہمارے
ناظموں سے تشدد کروا دے گا، اور کئی طالب علم اس ناظم کے تشدد سے چلے جائیں گے۔ وہ ناظم سے تشدد بھی شیطان کروا رہا۔ کبھی کوئی استاد صاحب بھی ایسے ہوں گے جو اپنی استادی کو کا روک جمانے کے لیے بلا وجہ طالب علموں پر سختی کر دیں گے، کچھ ان سے تنگ ہو کر چلے جائیں گے۔ کبھی طالب علموں کے دل میں ڈال دے گا کہ یار کیا کرنا ہے مولوی بن کے، بھوکا مرے گا، جہاں سکول کالج پڑھ تو افسر بن جائے گا، پھر کوٹھیاں اور کاریں بن جائے گی، یہ۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ سکول اور کالج پڑھ کر جتنے افسر بنے، جتنے کلرک بنے، چھوٹے بڑے، کسی دفتر میں آپ چلے جائیں، وہ کسی بھی دفتر میں جائیں، وہ عوام کی خدمت کے لیے ان کو وہاں بٹھایا گیا اور تنخواہ ان کو حکومت دے رہی ہے۔ لیکن آپ کا جائز کام اب جب آپ ان کے پاس جائیں گے، جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ آپ کا جائز کام نہیں کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے کہ یہ غلطی ہے، یہ جا کر ٹھیک کروا لو، یہ فلاں یہ ٹھیک کرواؤ۔ آپ باہر جائیں، ان کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے لا میں تجھے کروا دیتا ہوں، اتنے پیسے لے آؤ۔ وہ رشوت لے کر وہ ٹاؤٹ آدھے آپ رکھے گا، آدھے اس کو دے گا، اور آپ کو اس نے جو باہر بگایا تھا وہ سارے اس کے اعتراضات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ آپ کا کام رشوت دینے سے ہو جائے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ جی میں نے اتنی رشوت لی اور شام کو گھر وہ جیب میں بھر کے جائے گا، وہ بڑا خوش ہو رہا۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ رشوت کا پیسہ لے کر کوٹھی بھی بن جائے گی، کار بھی خوبصورت بن جائے گی، لیکن موت تو نہیں ٹل سکتی ایسے کہ ٹل جائے گی۔ موت کا تو وقت آ جائے گا، مرنا تو ہے۔ اور جس نے ساری زندگی وہ رشوت لے 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 کر کوٹھیاں کاریں بنا دی، وہ مر گیا، وہ تو قبر میں چلا گیا، اور وہ کوٹھیاں کاریں ان کو دے گیا جو اس کے مرنے پر غسل بھی نہیں اس کو دے سکتا۔ غسل کے لیے بھی 15 میل سے کو غسل دینے والا ملے گا، اس کو لا کر وہ اپنے باپ کا غسل دلوائیں گے، مرے ہوئے کا اپنے ہاتھوں سے وہ غسل نہیں دیں گے۔ اور پھر وہ رشوت لینے والا جو کوٹھیاں کاریں بنا کر بیٹوں کو دے گیا ہے، اولاد کو دے گیا ہے، وہ جب قبر میں جائے گا، ساری زندگی جس نے رشوت لی ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ جہنم کا گڑھا ہوگی کہ نہیں؟ لیکن جس بندے نے دین پڑھا، ساری زندگی دین پڑھایا، اس کو زیادہ مال و دولت بے شک نہیں ملا، کار کوٹھی نہیں بن سکی اس سے، لیکن ساری زندگی دین پڑھتے پڑھاتے جب موت تو اس کی بھی وقت آ جائے گا نا، تو انشاءاللہ اس کی قبر جنت کا باغ بنے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر جنت کا باغ۔ جن دیوبندیوں، وہابیوں، مرزائیوں وغیرہ وغیرہ یہ جتنے بھی رافضی ہیں، تو ان کے مدرسوں سے نہیں بھگایا، وہ پڑھے، وہ جا کر باہر، لیکن ساری زندگی انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کی، کسی نے صحابہ کرام کی بے ادبی کی، کسی نے اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی، کسی نے اولیاء اللہ کی بے ادبی کی۔ ساری زندگی یہ بے ادبیاں کر کر کے آپ نے سنا ہوگا کہ کئی دفن ہوتے ہیں تو قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، ایک جگہ صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا تو ان کو سورہ ملک کی آواز، سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور ابتدا سے انتہا تک پوری سورت زمین سے آواز آ رہی ہے پڑھ کے۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ جو قرآن سے محبت کرنے والا، وہ ساری زندگی اس سورت کو بڑے پیار سے پڑھتا تھا، قبر میں بھی وہ پڑھتا تھا۔ جو حضور کے غلام
قبر میں جاتے ہیں ان کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے. یہ چونکہ نشانیاں ہوتی ہیں اور نشانیاں کہیں کہیں ہوتی ہیں. ہر ایک قبر سے اگر آواز آنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہمارا ایمان بالغیب نہیں رہے گا. تو ہم مکلف ہیں ایمان بالغیب. لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ یہ نادر نشانیاں دکھا دیتا ہے. گستاخوں کی قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے اور حضور کے غلاموں کی قبروں سے قرآن پڑھنے کی آواز. سبحان اللہ. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے مدرسے میں تو بہت تھوڑے طالب علم ہیں. اگر ایک بھی الحمدللہ ایک بھی پڑھ گیا تو فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. سبحان اللہ. ہزار عابد سے بھی وہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر بڑا سخت ہے اور بھاری ہے. جی تو اگر 5-10 بھی ہو جائیں ہمارے بے شک تھوڑے ہوں, کوئی تعداد کی ضرورت نہیں کہ ہمارے. ہاں اگر اللہ بھیجے اور کئی ایک وقت آ جائے بے شک آ جائے, لیکن اگر تھوڑی تعداد بھی ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں نا. جتنے آ جائیں گے, اگر 5 آ گئے تو ان کو بھی ہم نے پڑھانا ہے تو اتنے زور لگے گا, اور 500 آ جائے تو ان کا بھی. سبحان اللہ. کلاس میں 5 ہوں تو تب بھی استاد پڑھا رہا ہے, 500 ہوں تو تب بھی پڑھا رہا ہے. تو سپیکر کا انتظام کر دیں گے تو 5000 بھی سننے والا ہے. تو ہاں ہمارے مدرسوں میں جو تعداد کم ہے یا ہمارے مدرسوں سے جو بھاگ جاتے ہیں یا ہمارے مدرسوں میں آنے والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ناظموں وغیرہ کی طرف سے, یہ سارا کچھ یہ شیطان کا عمل ہے. اور کئی الحمدللہ سارے تو وہ شیطان کے مارگزیدہ نہیں ہے نا. کئی وہ بھی ہیں جو اخلاص سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, یا ناظموں میں بھی کئی ایسے ہیں جو آنے والوں سے ایسے پیار شفقت کرتے ہیں جیسے باپ ہوتا ہے بیٹوں کے لیے. تو ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو اگر کسی مدرسہ میں ناظموں وغیرہ کی طرف سے تکلیف بھی ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے, بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان کے جو حملے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. یا دل میں کوئی وسوسہ آئے یار چھوڑو پڑھائی ہے فلاں کرنی چاہیے, تو تب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے. تو یہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ دین کا عالم بناتا ہی اسی کو ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ بناتا ہے, جس سے بھلائی کا ارادہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کو دین کا عالم بناتا ہے. اور دین کا عالم وہی بنے گا جو تکلیفیں برداشت کر کے. یا یقین جانو ہمارے جو استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رحمت نازل فرمائے, وہ اپنے استادوں کا جب واقعات سناتے تھے اس وقت یہ مدارس یا اس میں لنگر یا اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. وہ ایسا بھی سناتے تھے کہ ہم ایک دن محنت مزدوری کر دی اور جو مزدوری ملی 1 مہینے تک اس کو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے اور پڑھتے رہے, اور جتنا انہوں نے زیادہ تکلیف برداشت کر کے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اتنی ہی برکتیں عطا ہیں. اگر ہم یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا علم دیکھیں نا, میں فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرتا ہوں, دل نہیں کرتا اس کو چھوڑنے کے لیے, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس بندے کے یعنی ایک مسئلے پر فقہ کی کتابوں کا فلاں کتاب میں یہ ہے فلاں کتاب میں یہ ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کتابیں ان کے سامنے کھلی پڑی ہیں. جب اس دور کے علماء کی یہی تفسیر کی کتابیں دیکھیے, اب تفسیر روح البیان کو لے لیجیے, روح المعانی کو لے لیجیے, یہ تفسیر مذہبی میرے پاس جو کتابیں ہیں, پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے
یہ اتنا کام کیسے کر دیا؟ جتنی مشقت زیادہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں اتنی برکت زیادہ دی. اور آپ کو بھی یقین جانیے جتنی تکلیفوں سے پڑھیں گے علم میں اتنے اضافہ ہوگا. اور یہ شرح صدر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ دنیا بخاری شریف ہے یہاں بخاری شریف دونوں چیزیں لے آؤ نا. میں آپ کو دو حدیثیں دکھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فلانے قبلہ شیخ الحدیث، آستانہ علی حضور محدث اعظم پاکستان. سبحان یہ اس لیے میں نے منگوائی ہے. میں نے رات کو نا وہ دو حدیثیں لکھی تھی ایک کاغذ پر، وہ کاغذ مجھے بھول گیا. یہ دیکھیے اس کے کتاب الجنائز میں الصلاۃ علی الشہید 179. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر ہیں رضی اللہ عنہ. میں نشانی لگا دوں. سبحان اللہ. یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خرج یومن، ایک دن حضور باہر تشریف لے گئے. فصلی علی اہل احد، احد کے جو شہید تھے نا حضور علیہ السلام نے ان کا جا کر جنازہ پڑھایا. یہ رسول پاک علیہ السلام کے یعنی احد تو 3 ہجری کو ہوا تھا نا، اور یہ حضور علیہ السلام اپنے وصال والے سال، اپنے وصال سے کچھ دن پہلے یہ احد تشریف لے جاتے ہیں اور اہل احد پر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور صلاۃ علی المیت ثم انصرف، پھر حضور واپس مدینہ تشریف لے آئے الی المنبر، اور پھر حضور علیہ السلام احد سے واپس مدینہ اپنی مسجد شریف میں ممبر پہ تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا صحابہ کو اب اپنے وصال کی خبر دی. فرمایا انی فارۃ لکم، اے میرے صحابہ میں تمہارے لیے جنت کا انتظام کرنے پہلے تم سے جا رہا ہوں. میں تمہارے لیے جنت کا انتظام کرنے پہلے جا رہا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے مومن ہونے کی گواہی دوں گا. شہید علیکم، یعنی یہ حضور پہلے ہی صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں تاکہ میرے وصال پر یہ صدمہ سے مری نہ جائے. حوصلہ دے رہے ہیں میرا جانا تمہارے لیے جنت کے انتظام کے لیے جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں تو تمہارے گواہی دوں گا تمہارے ایماندار ہونے کی. اور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ
لا انظر الى حوضی الان، خدا کی قسم اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ علم غیب کے منکرین کے لیے کتنا بڑا تماشا۔ وَإِنِّي، اور فرماتے ہیں انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دے دی۔ او مفاتیح الارض، یا راوی کو شک ہے کہ خزائن الارض فرمایا یا مفاتیح الارض فرمایا۔ وَإِنِّي، اب اگلا جملہ جو ہے نا میں جس کو دکھانا آپ کو چاہتا تھا، آپ فرماتے ہیں انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ، تمہارے مشرک ہونے کا مجھے کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ ہاں ولیکن اخاف، یہ مجھے خوف ہے علیکم ان تنافسوا فیہا، کہ تم زمین کے خزانوں میں رغبت کرنے لگ جاؤ، زمین کے مال و دولت، میری کوٹھی اچھی ہونی چاہیے، میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، مجھے افسر ہونا چاہیے، مجھے ایم این اے ایم پی ہونا چاہیے، مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے، یہ ہے۔ ہاں یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جس بڑے خطرے کا ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ دنیا داری، مال و دولت کی حرص، اور یہی مال و دولت کی حرص انسان کو دین سے دور کرتا ہے۔ انسان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ وہ علماء جو رافضیوں کے خلاف مناظرے کرتے تھے، آج وہ خود رافضیوں والی بولی بول رہے ہیں۔ رافضیوں والے بولی بول رہے ہیں، کل مناظرے کرتے تھے اور مناظروں میں فتح کے جشن مناتے تھے، آج انہیں رافضیوں والی باتیں وہ ادھر کیا چیز لے گئی؟ ان تنافسوا، دنیا کی رغبت۔ اسی دوسری جلد میں بھی اسی طرح کی ہے وہ حدیث پاک، کتاب المغازی میں، اس میں بھی رسول پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ ایک نا بحرین سے آئے، نہیں وہاں سے جزیہ کا مال آیا بحرین سے، اور صحابہ کرام جو تھے نا نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاری، نعرہ حیدری یا علی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اس میں جو کتاب المغازی میں ہے نا، بحرین سے جب وہ آیا نا مال، تو صحابہ کرام نے سن لیا کہ مال آیا ہے بحرین سے، تو صبح کی جب نماز پڑھی تو صبح کی نماز پڑھ کے انصار صحابہ جو تھے نا وہ
حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ فلاں صحابی جو مال لائے ہیں، صحابہ نے کہا جی ہاں حضور لائے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابشروا واملوا، فرمایا خوش ہو جاؤ اور امید رکھو، ما یسرکم، کہ جو چیز تمہیں خوش کرے گی. اور فرمایا ما اخاف الفقر، میں او کما قال علیہ السلام، فرمایا مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم فقر میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن میں ڈرتا اس بات سے ہوں ولیکن اخاف ان تبسط علیکم الدنیا، کہ دنیا کے خزانے تم پر وسیع ہو جائیں گے اور دنیا کے خزانے پھر تم ان میں تنافسوها، ان میں رغبت کرو گے، کما تنافسوها قبلکم، جیسے ان میں رغبت کی تم سے پہلے لوگوں نے. اور تہلککم کما اہلکتہم، وہ دنیا کے خزانے تمہیں اس طرح تباہ کر دیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو انہوں نے تباہ کر دیا. یہ اس میں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا کے جو خزانے ہیں یہ تو ہماری ہلاکت کا سبب ہے، اور جو علم دین ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن پھر کیا حکم دیا؟ محبوب قل رب زدنی علما، یہ دعا کرو اے میرے رب میرا علم اور زیادہ فرما. سبحان اللہ. یہ کون سا علم ہے جس کی زیادتی کی دعا کروائی جا رہی ہے؟ علم دین ہے، علم دین ہے. آج پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. اگر مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا تیرے کتنے بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں 3 بیٹے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ میں کہہ دوں کہ وہ کالج میں پڑھتے ہیں، فلاں کورس کر رہے ہیں. چپ. اگر میں کہہ دوں کہ میرے بیٹے علم دین پڑھتے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، کوئی سکول پڑھا ہے؟ میں تو انہیں سکول ضرور پڑھانا چاہیے. سکول تو بغیر گزارا کوئی نہیں. یعنی اگر آپ کہو کہ میرے بیٹے کالج سکول پڑھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ انہیں علم دین ضرور پڑھاؤ، کہتا ہے تو. اور اگر آپ کہیں کہ میرا بیٹا 10 میں پڑھتا ہے تو کیا کہے گا؟ ہر آدمی پوچھ لے. سکول کے بغیر گزارا نہیں. ان سے پوچھیے کہ کیا دین کے بغیر گزارا ہے؟ دین کے بغیر گزارا ہے، سکول کے بغیر گزارا، یعنی رشوت کے بغیر گزارا نہیں، اور دین کی خدمت کے بغیر گزارا. یہ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہماری کوٹھی اتنی اچھی نہیں، فلاں افسر بن گیا اس کی کوٹھی بڑی اچھی ہے، بلکہ اس کوٹھی میں تو پتہ نہیں 4 سال بھی رہنا نصیب ہوگا یا نہیں. کئی میں نے دیکھے ہیں کوٹھیاں مکمل ہوئی، کوٹھی بنانے والا قبر کی طرف چلا گیا. لیکن انشاءاللہ اگر ہم خلوص سے علم دین پڑھیں گے پڑھائیں گے تو ہماری قبر ضرور جنت بنے گی. اور وہ دنیا کی کوٹھی سے